معزز سامعین اکرام، ہم آپ کو اپنے آن لائن قرآن چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 15 کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ لوگ آج کی ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ چلیں آئے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے جو قرآن مجید کی 17 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ اس پارہ کے مشکل ترین الفاظ ہیں تو ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے حمزہ کو کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ یہاں پر ہم حمزہ کو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے، تو جس حرف کے اوپر بھی الٹا پیش ہوگی ہم اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے حمزہ کو الٹا پیش کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اول مرۃ، تا واو دو زیر تیوں، اول مرۃ وَلِيُتَبِّرُوا، تا بعد بر تب بادر بھی تب بھی، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 20 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس پارہ کے مشکل ترین الفاظ ہیں، تو آپ لوگ ان الفاظ کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے۔ کُلًّا نُمِدُّ، کاف کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، لام کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس پارہ کے مشکل ترین الفاظ ہیں۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا، اب یہاں پر ہم نے قاف کو لام شدد کے ساتھ ملانا ہے، لام ساکن کو ہم یہاں پر چھوڑ دیں گے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، حمزہ کو فا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ فا پیش اف، فا واو دو زیر فیوں، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ اس پارہ کے مشکل ترین الفاظ ہیں۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ تلاوت کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں، تو یہاں پر ہم ان الفاظ کو سیکھیں گے۔ یہ بھی سورۃ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت نمبر 62 ہے۔ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يوم القيامة لأحتنكن
لأحتنكن ذريته إلا قليلا اب یہاں پر ہم نے زال کو را مشدد کے ساتھ، را کو یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور مشدد حروف کو ہم سختی کے ساتھ ادا کریں گے. ذریتہ الا قلیلا. اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں اکثر لوگ وقف کی صورت میں مسٹیک کر جاتے ہیں، تو یہاں پر ہم وقف کا طریقہ جو ہے وہ سیکھیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو سیکھیں. اگر آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے تلاوت کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ قاف یا زیر کی یا زیر ی قی کاف زبر کا لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَعُهُ. یہاں ہم نے حمزہ کو ہا ساکن کے ساتھ ملانا ہے. یہاں پر ہا جو ہے یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی. حمزہ ہا پیش اوہ نقرأ. قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا. اب یہاں پر آپ لوگ یہ سکتہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. بعض جگہ پہ یہ سکتہ آیت کے درمیان میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کے مکمل ہونے پر یہاں پر سکتہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر ہم نے تلاوت کس طرح سے کرنی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے. یہ سورۃ الکہف ہے اور اس کی آیت نمبر 1 ہے. اگر تو ہم اس آیت کے مکمل ہونے پر وقف کر دیں گے تو پھر ہم یہاں پر سکتہ نہیں کریں گے اور تلاوت اس طرح سے کریں گے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، آیت کے مکمل ہونے پر وقف نہیں کرتے، تو پھر ہم تلاوت سکتہ کے ساتھ اس طرح سے کریں گے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا، یعنی عِوَجًا اس لفظ کو ادا کرنے کے بعد اپنی آواز کو خاموش کریں گے اور کچھ دیر آواز کو خاموش کرنے کے بعد، سانس نہیں ٹوٹنے دیں گے، کچھ دیر آواز کو خاموش کرنے کے بعد پھر ہم اس لفظ کی ادائیگی کریں گے. عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. یہ ہے سکتہ پر تلاوت کرنے کا طریقہ. اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے حمزہ کو ادا کرنا ہے یا پھر یا کو ادا کرنا ہے، اور اس لفظ کی ادائیگی کس طرح سے کریں گے. مکمل توجہ کے ساتھ آپ لوگ اس لفظ کو سیکھیں. وَحَيِّ، یہاں پر ہم نے ہا کو یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور اس کے بعد یا کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ الکہف اور اس کی آیت نمبر 26 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کافی مشکل ہیں، ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، لام یا زیر لی یا واو دو زیر یوں، مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اب یہاں پر آپ لوگ یہ وقفہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سکتہ کے بارے میں سیکھا ہے کہ سکتہ جب آئے گا تو وہاں پر ہم نے تلاوت کس طرح سے کرنی ہے. اب یہاں پر وقفہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہے آیت کے درمیان میں.
وقفہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر بڑا سکتہ کرنا ہے، یعنی اپنی آواز کو زیادہ دیر خاموش رکھیں گے اور سانس کو نہیں ٹوٹنے دیں گے، اور اس کے بعد وقفہ کے بعد والے لفظ کی ادائیگی کریں گے جیسے ہم یہاں پر کریں گے۔ آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ تلاوت کو سماعت فرمائیں گے۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها۔ اب یہاں پر وقفہ لکھا ہوا ہے، وقفہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر بڑا سکتہ ہوگا، یعنی اپنی آواز کو زیادہ دیر خاموش رکھیں گے لیکن سانس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ فانطلقا، یہ لفظ ادا کرنے کے بعد ہم اپنی آواز کو خاموش کر لیں گے اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر ہم اس لفظ کی ادائیگی کریں گے۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها۔ یہاں پر آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔